رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور اپنی نماز واپس پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. اب دیکھیے صحابی نے نماز پڑھی تھی نا, رسول اللہ نے کہا کہ جا واپس اور اپنی نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. اب وہ صحابی واپس جاتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں, پھر واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے لگتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے سیکنڈ ٹائم فرماتے ہیں جا اپنی نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. اب صحابی پھر واپس جاتے ہیں, پھر سے اپنی نماز پڑھتے ہیں. اب یہ تیسری دفعہ دوسری دفعہ پڑھ کے اب وہ واپس آتے ہیں, پھر سے سلام کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے وہی فرماتے ہیں. اب صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے سکھا دیجئے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. تو اب یہاں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری نمازیں کیسی ہونی چاہیے اور ہماری نمازیں کیسی تھیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز کے ارادہ کرے, نماز کے لیے کھڑے ہونے کا, تو سب سے پہلے اچھا وضو کر, بہترین وضو کر, اور اس کے بعد پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر اللہ اکبر کہہ, اور پھر جو کچھ تجھے قرآن مجید میں سے یاد ہے اور آسانی سے پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھ لے. اب یہاں پہ کون سی سورہ پڑھنی ہے, کیسے پڑھنی ہے, اس کے بارے میں نہیں ہے. یہ حدیث جو ہے وہ ساری ارکان کے بارے میں کہ ہمارا رکوع, ہمارا سجدہ اور ہمارا قیام کیسا ہونا چاہیے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر رکوع کرو, اور جب سکون کے ساتھ رکوع کر چکو تو پھر اپنا سر اٹھاؤ, اور جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو پھر سجدے میں جاؤ, اور جب سجدے کی حالت میں اچھی طرح ہو جاؤ تو سجدے سے سر اٹھاؤ, تو اچھے سے سجدہ کر لو. کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے نا کہ ابھی 2 دفعہ ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے تو تیسری دفعہ ہم اس میں ہی کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہم واپس بیٹھ رہے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں اچھی طرح سے ہو جاؤ, پھر سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاؤ. اور آپ نے یہ دیکھا کئی دفعہ ہوتا ہے نا, ابھی اتنے ہی ہوتے ہیں تو پھر فوراً ہی سیدھے بھی نہیں بیٹھتے اور فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ سیدھے ہو جاؤ اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ, پھر سجدہ کرو, اور جب اطمینان سے سجدہ کر سکو, یہ سیکنڈ سجدے کی بات ہے, پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ, اور یہی عمل تم اپنی پوری نماز میں کرو. تو اب آپ نے جب بھی نماز پڑھنی ہے, میں نے بھی جب سے یہ پڑھی تھی تو ہمیشہ یہ حدیث مجھے جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ تیزی والی کام ہوتا ہے کہ اچھا یہ کام کرنا تو اس سے پہلے جلدی جلدی نماز پڑھ لو, تو پھر میں یہ حدیث ذہن میں رکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرماتے کہ جا تیری نماز نہیں ہے تو واپس نماز پڑھ. تو یہ نہ ہو کہ نماز جلدی سے پڑھ بھی رہے ہیں اور پھر بھی نماز قبول نہیں ہو رہی اور نماز وہ ہو ہی نہیں رہی ہے ہماری. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکون عطا کرے اور ہمارے وقت میں بھی برکتیں ڈالے تاکہ ہم اپنی نمازیں آرام سے پڑھ سکیں, اور خشیت الہی مانگا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے. آمین ثم آمین. اس سے پہلے دیکھیں سورہ توبہ جو ہے بہت 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 دھیان سے سننے والی سورہ ہے, کیونکہ اسی سورہ کی بہت سی آیات لے کے جو غیر مسلم ہے وہ آپ پہ حملہ کرتے ہیں وہی, اور کئی دفعہ جب ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم بھی بےچارے آگے سے جواب نہیں دے پاتے, اور کئی دفعہ ہم بھی وہی سوچ لیتے ہیں جیسے وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس حالات میں یہ آیات نازل کی تھی اور اس وقت پھر کیا سچویشن تھی. تو آیت نمبر 30 سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آیت نمبر 29 جو لاسٹ ٹائم ہم نے کی تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ, کہ جنگ کرو ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر, وبالیوم الآخر, اور آخرت پر بھی یقین نہیں رکھتے, ایمان نہیں لاتے, ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ, اور وہ حرام بھی نہیں ان کو کرتے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا, ولا یدینون دین الحق, اور نہ ہی وہ دین کو جو دین حق ہے اس کو وہ قبول کرتے ہیں, اور من الذین اوتوا الکتاب, ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی. اہل کتاب کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے, یہود اور نصارہ کی. اور ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہی دیکھا تھا کہ یہ لوگ تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, یہ لوگ تو آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اور یہ لوگ تو ان کا تو دین پہ ایمان ہے. اس طرح سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایسے کیوں فرمایا ہے. آج ہم اپنے آپ کو وہاں پہ ایگزیکٹلی وہاں پہ رکھ کے دیکھیے ڈرنے کی بات پتہ ہے کیا ہے کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے بیچ کا جو ٹائم تھا وہ اگر ہسٹری میں آپ دیکھتے ہیں نا تو 500-600 سال کے درمیان کا ٹائم آتا ہے.
اور آپ دیکھیے کہ اتنے وقت میں اتنی بدعت آ گئی تھی اور اتنا انہوں نے اپنے ریلیجن کو چینج کر دیا تھا کہ رسول اللہ کی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا ان کے بارے میں بتا دیا کہ کیا انہوں نے چینج کیا اور کس طرح سے کیا، کیونکہ اس وقت تو قرآن نازل ہو رہا تھا نا۔ آج 1400 سال کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بار بار ہمیں یہ بتاتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، دیکھو تم ایسا کام نہ کرنا، انہوں نے ایسے کیا تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ لوگ مسلمان ہی تھے نا اپنے وقت کے، تو یہ لوگ اللہ کو ماننے والے تھے، ان کے اوپر بھی نبی آئے تھے، ان کے پاس بھی کتابیں تھی اور وہ سب کچھ تھا جو ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر یہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی ناراضگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، کی اتنے محبوب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جہانوں پر فضیلت دی، اور پھر کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو انہوں نے یہ کام کیے تھے، تم یہ کام نہ کرنا۔ آج جب ہمیں یہ پتہ چلے گا، ہم اپنے اراؤنڈ دیکھیں گے کہ یہ کام ہو رہا ہے، واقعی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اچھا مجھے تو پتہ نہیں تھا پہلے، اب میں دیکھتی ہوں کہ یہ چیزیں تو ہماری بھی سوسائٹی میں عام ہے، تو پھر ہی ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے نا، ادروائز تو ہم اس کا پارٹ ہو کے رہ جائیں گے۔ اور یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ کیوں کہا تھا، اس کی ڈیٹیل اب آگے آ رہی ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ، اور کہا یہود نے، عزیر ابن اللہ، کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے، المسیح ابن اللہ، کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایسے کہا تھا۔ دیکھیں محبت میں غلوف جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کو بہت تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ تکلیف میں پتہ ہے کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ دیکھیے ہم بار بار پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ جب آپ توبہ کرتے ہیں وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر سے یہ خامیاں نکال دے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک جو انسان کرے گا اور وہ اسی پہ مر جاتا ہے نا، تو اس کی معافی نہیں ہے۔ اور شرک کا اتنا زیادہ ہم پڑھتے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک پہ اتنا زیادہ؟ اور دوسری جگہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سارے کے سارے نیک ہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، تم سارے کے سارے برائیاں کرنا شروع ہو جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تب بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہیں اتنی سزا ملے گی، تم جہنم میں جاؤ گے، تم جہنم سے نکل ہی نہیں سکو گے؟ تو آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آزاد پیدا کیا ہے، ہم غلام نہیں ہیں۔ اگر غلامی ہے تو صرف ایک اللہ کی غلامی ہے۔ ہم نے وہ بار بار، میں نے آپ کو کئی لیکچرز میں آپ نے سنا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ اگر ہم صرف ایک اللہ کے آگے جھک جائے نا تو ہم سب لوگوں کے سامنے جھکنے سے بچ جائیں گے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو شرک ہے نا، یہ انسانوں کی اس میں فارم میں آتا ہے نا، کہ اس کو سمجھ لو کسی عالم دین کو اس لیول پہ لے آؤ۔ اور دیکھیں شرک کرنے میں صرف ایک عالم دین کی بات نہیں ہے، آپ ہر لیول پہ اس کو دیکھ لیں کہ جس کو اللہ کے حکم کے اگینسٹ آپ دوسرے کا حکم مان رہے ہو، یہ کہہ کے کہ میں تو یہ ان کو میں منع نہیں کر سکتی ہوں، یا یہ کیا ان کو نہیں پتا؟ ابھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک واضح حدیث ہوتی ہے، اب صحیح حدیث ہے، لیکن آپ کو یہ لگے گا کہ یہ میرے مسلک میں یہ بات ایسی ہے، نہیں تو کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ تو آج ہم اس بات کو بہت غور سے سمجھیں گے، کیونکہ اگر یہ ہمارے اندر سے نکل گیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کلیئرلی بتایا کہ اپنے عالم دین کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، اور کس طرح سے یہاں پر تو نبی کی بات آ رہی ہے نا، آگے جا کے انشاءاللہ ان کے عالم دین کی بھی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے، جو ہم لوگوں کے سمجھنے کی بات ہوگی کہ ہم کس طرح سے اللہ کے احکامات کو پہچانیں اور کیسے ہم اس چیزوں سے بچیں جو کہ شرک کے لیول پہ لے جاتے ہیں، وہ خواہ ماں باپ ہیں، خواہ وہ خاوند ہے، خواہ وہ ہماری اولاد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے وہ حدیث بھی ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم ایمان کا وہ لیول پا ہی نہیں سکتے ہو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے اپنی ہر چیز سے، اپنی جان سے بھی، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت نہ کرو گے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ جب تم ان سے اس سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہو کہ اللہ کا حق تم لوگوں کو دینے شروع کرتے ہو، تو تم شرک کی ایک فارم میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے کہ اس کے انڈرنیتھ جا کے اگر ہم دیکھیں گے کہ کتنی سخت برائی ہے اور پھر کس طرح سے انسان اس ظلم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کہ حضرت عزیر کون تھے؟ اب دیکھیے ہم نے سورۃ البقرہ میں حضرت عزیر کا قصہ آلریڈی پڑھ چکے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی. یہ آیت نمبر 259 کی میں بات کر رہی ہوں کہ اس نے تعجب سے کہا کہ اللہ اس بستی کو مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا. تو اللہ نے 100 برس تک اس پر موت طاری کر دی اور پھر اس کو زندہ اٹھایا. اور اس کے بعد جب وہ زندہ ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کا کھانا جو ہے وہ اسی طرح سے فریش ہے 100 سال گزرنے کے بعد بھی. اور جو گدھا ہے وہ ان کا وہ ہڈیاں علیحدہ ہو گئی ہوئی تھیں اور وہ بالکل ایسے ختم ہو گیا ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم دیکھو کہ کس طرح سے وہ ہڈیاں آپس میں کس طرح سے جڑتی ہیں اور ان کے اوپر کس طرح سے سکن آتی ہے اور کیسے وہ ایک زندہ گدھا بن جاتا ہے. تو یہ اللہ کی ایک نشانی تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو دکھائی تھی. تو اب یہاں پہ اب دیکھیں عزیر کون تھے جن کو یہ یہودی، دیکھیں یہودیوں میں سے سارے یہودی ایسے نہیں تھے، ان کا کوئی ایک فرقہ جو تھا وہ ایسے کہا کرتا تھا کہ عزیر جو تھے جب بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا تھا نا تو بہت زیادہ قتل و غارت ہر جگہ انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا. اور تورات کے تو سارے کہیں پہ بھی تورات نہیں ملتی تھی، سب جلا دی تھی. اور حضرت عزیر جو تھے ان کے فادر، اس وقت یہ ینگ ایک بچہ تھا، ان کے فادر جو تھے وہ عالم دین تھے. انہوں نے تورات کا ایک نسخہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ چھپا دیا تھا، جیسے زمین کھود کے اس کے اندر دفنا دیا تھا. تو عزیر جو تھے وہ اس وقت بخت نصر نے جو اپنے ساتھ لوگوں کو غلام بنا کر لے کے گئے تھے نا، تو حضرت عزیر ان کے ساتھ غلام بن کے گئے تھے. اب کیا ہوا تھا کہ اتنے سالوں کے بعد جب وہ وہاں سے واپس آتے ہیں، غلامی سے اپنی نجات مل جاتی ہے، وہاں سے واپس آتے ہیں، تو راستے میں پھر یہ والا قصہ ہوتا ہے جو وہ دیکھتے ہیں ایک بستی میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 100 سال سلا دیا. اب اس کے بعد جب وہ زندہ واپس ہوتے ہیں تو اپنے گھر کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا وہ محلہ تلاش کرتے ہیں تو اپنے گھر کو پہچانتے، تو وہاں پہ تو لوگ ان کو پہچانتے نہیں، اتنے سالوں میں تو لوگ بھول بھی گئے تھے. تو وہاں پہ ایک عورت ہوتی ہے جو 120 سال کی ایک بڑھیا ہوتی ہے، جو اس کی آنکھیں مطلب جیسے وہ اندھی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ عزیر جب وہاں پہ پوچھتے ہیں ان سے کہ اس گھر کے مالک کون ہے، یہاں پہ کون رہتا ہے اب، تو وہ کہتی ہیں کہ تم کون ہو؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں عزیر ہوں، میں یہاں پہ رہا کرتا تھا. تو وہ بڑھیا ان کو پہچان جاتی ہے کیونکہ وہ اس زمانے میں ان کی وہ تھی غلام تھی. تو اس نے ان کو پہچان لیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں دیکھ سکتی ہوں. مجھے یہ یاد ہے کہ عزیر جو تھا وہ مستجاب الدعوات تھا، کہ وہ جب بھی دعا مانگتے تھے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتے تھے. تو تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری آنکھیں مجھے واپس لوٹا دے تو میں تمہیں دیکھ کے پہچان سکوں اور میں گواہی دے سکوں کہ تم عزیر ہو. تو حضرت عزیر جو ہے انہوں نے دعا کی اور وہ بڑھیا جو تھی ان کی آنکھیں وہ دیکھنا شروع ہو گئی اور انہوں نے گواہی دی. اور انہوں نے کہا کہ عزیر تم ایک ہی انسان تھے اس وقت جس وقت بخت نصر نے حملہ کیا تھا، جس کو تورات جو تھی وہ پوری زبانی یاد تھی. جب یہود کو، وہاں کے لوگوں کو، اہل یہود کو پتہ چلا تو وہ سارے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے. انہوں نے پھر بتایا کس طرح سے میرے باپ نے ایک نسخہ جو ہے وہ یہاں پہ دفنایا تھا، وہ اس جگہ پہ لے کے گئے. جب وہ نکالا تو وہ کیونکہ مٹی کے نیچے تھا تو وہ بالکل جو پیپرز تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہوئے تھے، سیاہی بھی ختم ہو چکی تھی. لیکن کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ حضرت عزیر کو زبانی یاد ہے تو یہ کہتے پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھے، ارد گرد ان کے سب یہود تھے اور انہوں نے وہ لکھنا اپنے حافظے سے لکھنا شروع کیا. تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اتنے وہ جیسے ہوتے ہیں نا، یہی محبت کی غلوف کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حافظے میں تورات دی اور انہوں نے خود سے ساری وہ کتاب جو اللہ کا حکم تھا وہ سارے کا سارا لکھ دیا. تو یہ ایک سٹوری تھی جو آپ کو آنی چاہیے جب بھی حضرت عزیر کے بارے میں کوئی بھی بات ہوتی ہے کہ کیسے یہود ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اور نصارہ جو تھے، دیکھیں اس کے بعد جو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ ان کی پیدائش ایسی تھی کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، رائٹ. کیونکہ آپ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا نبیوں کے قصے ہیں، یہ آپ لوگوں کو بالکل ایک سٹوری کی طرح آنی چاہیے تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں. پورے قرآن میں اب جہاں بھی کوئی ایسا قصہ آئے گا تو آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ اچھا یہ وجہ تھی، اس وجہ سے یہ یہود ایسے کہتے تھے، اس وجہ سے نصارہ ایسے کہتے تھے. تو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ بیان کر دیا تھا کہ یہ شرک کی ایک قسم ہے، تم ایسا نہ کرنا، تم شرک کرو گے اگر تم ایسا کرو گے. تو کرتے کیا تھے؟ مانتے تھے حضرت عیسیٰ کو نا. ان کی زندگی میں یہ نہیں کیا انہوں نے، اس کے بعد انہوں نے ایسے کرنا شروع کیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. کیونکہ ان کی وہی بات ہے کہ پیدائش ایسی ہوئی تھی کہ ان کا باپ نہیں تھا. اور ہوا بھی کیا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام
वक्त के नबी थे ना, तो उनकी बीवी जो थी हजरत ज़करिया की, उनकी बहन की ये बेटी थी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। ये अब आप रिलेशन को भी याद रखिएगा। अब खाला बनी हजरत याहिया की, तो ठीक है, हजरत याहिया और हजरत ईसा ये आगे पीछे, एक बहन के घर एक बच्चा पैदा हुआ, एक बहन के घर एक बेटी पैदा हुई थी। सॉरी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इनका जो ताल्लुक था। तो हुआ क्या था कि इनकी जो बहन थी, इनके हजरत ज़करिया की बीवी जो है, उनकी बहन थी, ये कपल है, ठीक है, इनकी औलाद नहीं थी। एक दफा क्या हुआ कि ये बाहर निकली है, ये हजरत मरियम की माँ बाप की मैं बात बता रही हूँ, बाहर निकली किसी काम से, जैसे देखा कि एक चिड़िया है वो अपने बच्चे को खाना खिला रही है, इर्द गिर्द उसके उड़ रही है, तो उसको देख के इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की कि या पाक परवरदिगार मुझे भी ऐसे औलाद दे कि मैं उसके साथ खेलूं। वो हर माँ ये समझ सकती है इस बात को जो औलाद की नेमत से अभी महरूम है, कि उस वक्त कैसे उन्होंने कितने दिल से ये दुआ मांगी होगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुआ कबूल कर ली। और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे तो औलाद जो भी देगा ना, तो मैं उसको बैतुल मक़दस के लिए खास कर दूंगी। उस जमाने में मन्नत ऐसे मांगा करते थे। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि जब पैदा हुई बच्चा जो पैदा हुआ तो वो लड़की थी, तो वो भी किस्सा आएगा इंशाल्लाह के उन्होंने कहा कि या पाक परवरदिगार मैंने तो ये मन्नत मांगी थी, तो अब ये तो लड़की पैदा होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि लड़का तुम्हारे लिए बेहतर था कि लड़की बेहतर थी। अब ये हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पैदा होती हैं। तो फिर क्या हुआ था कि ये जब थोड़ी बड़ी होती हैं तो फिर वो कुर्रा, देखिए उस जमाने में आज के जमाने से वो जमाना बहुत अच्छा था। आज तो किसी की कफालत पे किसी को देना हो तो वहीं पे मौत पड़ जाती है कि क्या मतलब है, इसकी कफालत की जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर आ गई, खानदान में और भी तो लोग हैं, देखो सारे डिवाइड करो, आधे आधे पैसे डालो, इतने करो, होता है ना ऐसे। अब यहाँ पे आप देखिए कि उस जमाने में कफालत की जिम्मेदारी क्योंकि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम चाहते थे कि वो करे, लेकिन पूरे कबीले के लोग, आप समझ ले पूरे मोहल्ले के लोग, पूरी जगह के लोग, उनमें लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कफालत हम लेंगे। हर कोई ये चाह रहा था कि कफालत की जिम्मेदारी उनको मिल जाए। अब वहां पे कुरा हुआ कि कुरा डाला गया और फिर वो भी कुरान में पूरा उसका जिक्र आया। तो आखिर तीसरी दफा भी हजरत ज़करिया का नाम ही आया, तो फिर उनको ही कफालत की जिम्मेदारी दी गई। तो उन्होंने एक हुजरा बना दिया था बैतुल मक़दस की साइड पे, जहाँ पे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम रहा करती थी, इबादत करती थी, और वो बैतुल मक़दस की सफाई वगैरह का भी ख्याल रखती थी, और रात को वो जाके अपनी खाला के पास सो जाती थी, और यही उनकी रूटीन थी। और उसी तरह से फिर एक दफा एक फरिश्ता आता है, उस हुजरे में थी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, देखते हैं कि उनके पास बेमौसमी फल हैं, तो वो पूछते हैं कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आए। तो वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता, ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आते हैं। तो उसी वक्त हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी अपने हुजरे में जाके कि या पाक परवरदिगार मुझे भी ऐसे जैसे इनको बेमौसमी फल अता किए, तो मुझे भी मेरे औलाद की नेमत अता कर, क्योंकि वो भी बूढ़े हो चुके थे। तो इसी तरह से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम के जो बच्चे थे वो इकट्ठे पैदा हुए थे, जिसका मैं आपको पहले बताई थी कि हज़रत याहिया और हज़रत ईसा इसी तरह से था। तो जब ये पैदा हुए तो अब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो निकल के चली गई। वो बहुत रोती थी, वो कहती थी मैं लोगों को क्या बताऊंगी, लोग मेरे पे यकीन नहीं करेंगे। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, ये मैं आपको छोटा सा किस्सा करके बता रही हूँ, डिटेल इंशाल्लाह पूरी कुरान में आप पढ़ेंगे और आपको बहुत इंजॉय करेंगे जब हम ऐसे किस्से भी पढ़ते हैं कि इनका फिर सबक क्या मिलता है उसे। अब जब ये वापस आती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कहते हैं कि मरियम तुम परेशान नहीं हो, तुम बस चुप रहना, तुम कहना मेरा रोजा है। उस जमाने में चुप का रोजा भी होता था, तो आजकल वो वाला रोजा नहीं है। तो आप तुम कहना मैं रोजे से हूँ, मैं बात नहीं कर सकती हूँ। तो ये बच्चा जो है ये इसका जवाब देगा। अब देखिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम वापस आती हैं। अब ये बच्चा जो है वो जब वो कहते हैं कि ए मरियम तूने ये क्या किया, लोगों ने उनको ताने दिए कि तेरा भाई ऐसा नहीं था, तेरे माँ बाप ऐसे नहीं थे, ये तूने कितना गलत काम किया। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बच्चा जवाब देगा, और उसकी तरफ इशारा किया। तो ये पहला बच्चा था जो माँ की गोद में बोला था कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी बना के भेजा है। तो ये इंशाल्लाह वहां पे पढ़ेंगे। तो लोगों के लिए तो ये ऐसी चीज थी ना कि उनको लगा कि ये तो अल्लाह का कोई खास बंदा है, तो उन्होंने उसमें रसूल बजाय इसके कि वो अल्लाह का नबी और रसूल मानते, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये अल्लाह का बेटा है।
اب پہلے کیا تھا کہ ابن بیٹا جو ہوتا ہے نا، ایک ولد ہوتا ہے، ولد جو ہوتا ہے وہ سلبی بیٹے کو کہتے ہیں، اور ابن جو ہوتا ہے یہ ایسے بیٹے کو کہتے ہیں جیسے جب کسی نے فار ایگزامپل اڈاپٹ کیا ہے، وہ اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے نا. تو وہ جب ترجمہ کرتے 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 وہ یہاں تک بات آ گئی کہ وہ بیٹے کا ہی ترجمہ کرنا تھا، تو وہ بعد کے لوگوں نے اس کو بالکل اپنا سلبی بیٹے کی طرح ہی بنانا شروع کر دیا. تو یہاں پہ یہ چیز سمجھنی ضروری تھی. آپ کو میں نے اسی لیے یہ پوری سٹوری سنائی ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھے سے اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ جب ہم سٹوری کی طرح سنتے ہیں نا تو ہمیں یاد بھی رہتی ہیں چیزیں. اب ان دونوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، کہ یہ جو باتیں یہ کہتے تھے نا کہ عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کی بات ہے، ان کے منہوں کی. یداہئون، وہ نقل کرتے ہیں قول الذین کفروا، بات ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا من قبل، اس سے پہلے. اب قبل کو بھی آپ غور کیجئے کہ اصل میں ہمارے پاس بھی دین کہاں سے آتا ہے. ہم سے پہلے ہمارے ماں باپ نے جو بتایا، ان کو ان کے ماں باپ نے بتایا، ہم نے خود اپنے آپ سے. اب میں سے الحمدللہ آپ لوگ تو قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو اس سے پہلے کہ آپ دین دیکھیں، ہمارے پاس تو دین ہمارے ماں باپ کا دین تھا نا. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے بھی پہلے کے جو ان کے لوگ تھے، وہی جو وہ کفر کرتے تھے وہی یہ بھی کفر. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم خود سے دیکھیں، ہم جانیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار ایک بات کہتے ہیں، افلا تتدبرون، افلا یتدبرون، تم کیوں تدبر نہیں کرتے، تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے. سوچو تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا. تم دوسروں کے کہنے کے اوپر چلتے جاتے ہو. تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں، اور سورہ کہف میں بھی ہم پڑھتے ہیں. اب دیکھیے ہم ہر جمعے کو بھی پڑھتے ہیں نا سورہ کہف، تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، کہ ان کو ڈراؤ. يَنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اے نبی ان کو یہ بات بتاؤ کہ یہ کتنی بڑی بات کہتے ہیں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ اپنے منہ سے اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہ نبی کیا آپ اپنے آپ کو ہلکان، کیونکہ رسول اللہ کو بڑا غم ہوتا تھا اس بات کا کہ کیسے میں ان تک اپنی بات پہنچاؤں اور میں کس طرح سے ان کو یہ سمجھاؤں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اب تبلیغ تو ہو رہی تھی نا، جو وہاں پہ تھے اہل کتاب تھے وہ تو مدینہ میں تھے ہی، اور اس کے علاوہ جو نصارہ کے تھے لوگ، اور جو وہاں کے تھے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے، وہ بھی رسول اللہ کو ملنے آتے تھے اور ان کے ساتھ بات کرتے تھے آ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ تھا کہ کسی طرح سے لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے. اب دیکھیں جب ہمیں سمجھ آتی ہے نا قرآن کی کسی ایک آیا کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، شروع میں آپ کو یاد ہے ہمارا کیا حال ہوتا ہے. کیونکہ ایک لگتا ہے کہ ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے پکڑ کے اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے ماں باپ کو، یہ جو بھی اپنے لو ونز ہیں، کسی طرح سے ان کو یہ بتائیں کہ دیکھو یہ چیز جو آپ کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قرآن میں ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اور کئی دفعہ وہ جو تکلیف ہماری ہوتی ہے نا ہماری شکلوں پہ آ جاتی ہے، اور کئی دفعہ ہم تھوڑے سے اس میں غلط بات یہ ہو جاتی ہے کہ تھوڑے تلخ ہو جاتے ہیں. اور یہی بات صرف ایک ٹیچر کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو مینز اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ بات بھی سمجھاتا رہے کہ دیکھو جب تمہیں سمجھ آ رہی ہے نا تو پھر صبر کے ساتھ، پھر پورے اس کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے یہ پیغام آگے پہنچاؤ. کیونکہ تم یہ دیکھو کہ تمہیں سمجھ جو آ گئی ہے، تمہیں تکلیف ہے اس بات کی کہ میں اپنے لو ونس کو آگ سے بچا لوں کسی طرح سے، کیونکہ نظر آ رہی ہے، آپ کو آنکھ آپ کی دیکھتی ہے کہ وہ کس طرح کے کام کر رہے ہیں اور اس کام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سزا رکھی ہے. کیونکہ پھر آپ جب بتاتے ہیں تو اگلا کہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو نہیں دیکھتی، پہلے خود بھی ایسے تھی، یہ تو مصیبت ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے. ایسے ہم کتنی دفعہ بات سنتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت بھی عطا کرے، کیونکہ دیکھیں صبر پہ نا اجر بہت بڑے ہیں. جب آپ کو کوئی بھی ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے، جب آپ کسی کو کچھ ایسی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ صرف صبر کے ساتھ آپ آگے چلیں گے، کیونکہ دین جو ہے نا پورے کا پورا صبر ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں نا، تبھی تو اتنے بڑے بڑے اجر ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین،
کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ آ جاتا ہے. جس کے ساتھ اللہ آ جائے، اور انسان کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت کہتے ہیں جب میں بہت لو فیل کر رہی ہوں گی یا مجھے بہت تکلیف ہوگی کہ یہ تو میرے لو ونس ہیں، انہوں نے بھی مجھے تانے دینے شروع کر دیے، یہ بھی مجھے اوائڈ کرنا شروع ہو گئے، یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے، تو پھر انسان خوش ہو جاتا ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر، اللہ مع صابرین، میرے ساتھ میرا رب ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا. اور واللہ جب آپ پورے خلوص کے ساتھ کرتے ہیں نا، پھر آپ ایک چیز کا خیال رکھیے کہ جب آپ نے کسی کو کوئی چیز سمجھانی ہے تو آپ 1 to 1 سمجھائیں گے. کبھی کسی اور کوئی تیسرا بندہ بھی وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ ایک کو بات ایسی کر رہی ہے، پھر وہ تانے کی بات آ جاتی ہے، اور پھر وہ یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ دوسرا اپنا مائنڈ بالکل بند کر دیتا ہے، پھر وہ آپ کی بات نہیں لے گا، وہ پھر آپ کو وہ اس میں ڈیفینسو موڈ میں آ جاتا ہے، وہ پھر آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں تم نے اگر مجھے ایسے کہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ دیکھو تم ان کے خداؤں کو برا نہ کہو، یہ تمہارے خدا کو پھر برا کہیں گے، اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی غلط کام کہیں گے. تو اس لیے کسی کے بارے میں کوئی بات اگر کہنی ہوگی، اگر فار ایگزامپل آپ کسی کے بچے کے بارے میں بتاتے ہو، حالانکہ آپ کی نیت اچھی ہے، لیکن اگر آپ 1 to 1 بتاؤ گے نا تو وہ ہضم بھی آسانی سے کر لے گا، وہ آپ کو سمجھ بھی جائے گا. لیکن اگر آپ نے کسی اور کے سامنے بتا دیا نا، پھر وہ آپ کے سارے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی اس طرح کا بنا کے آپ کے سامنے لے آئے گا کہ تم اپنے آپ کو دیکھو تو تمہارے بچے دیکھو تو. پھر وہ ہر جگہ بیٹھ کے پہلے آپ کے بچوں کی بات کرے گا کہ دیکھو اس کے اپنے بچے تو دیکھو ایسے ہیں. تو یہ چیزیں بھی سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ آپ لوگ جو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگوں کو یہ بات اچھے سے پتا ہونی چاہیے کہ جب بھی، کیونکہ سب سے مشکل ترین کام یہ ہے کہ آپ کسی کی کوئی غلط چیز ہے نا، اور ایسی چیز ہے جو اللہ کی نافرمانی آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، تو اس کے باوجود جب آپ ان کو سمجھاؤ گے تو آپ نے کیسے سمجھانا ہے، کیونکہ یہ مشکل ترین کام ہے. میں پھر بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ نیکی کی تلقین کرنا آسان ہے. آپ کسی کو آ کے بتاؤ گے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ دیکھو ایسے کر لو، یہ دیکھو بچوں کے لیے یہ پڑھ لو، اس کے لیے یہ کر لو، تو ہر کوئی شوق سے سن لے گا، اور 4 اور بھی آپ سے پوچھ لے گا کہ اچھا یہ بھی مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں بتا دو کہ میں کیا پڑھنا ہے. لیکن جب آپ کسی کی برائی کو لے کے بات کریں گے نا کہ دیکھو تمہارے اندر یہ چیز جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تم اگر ایسے کر رہی ہو نا یہ گناہ ہوتا ہے، یہ نہ کرو، تو اس وقت پھر ایکچولی دوسرے کا سامنے آتا ہے کہ وہ کس طرح سے آپ کی بات لیتا ہے اور کتنی بےزتی کرے گا، کتنی نہیں کرے گا. کیونکہ اس مقام تک پہنچتے پہنچتے نا عادت پڑ جاتی ہے، پھر پتہ ہوتا ہے کہ اچھا نہیں کتنی بات کہنی ہے، کس طرح سے کہنی ہے بات، صرف یہ کس طرح سے کہنی کا بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو گر عطا کر دے کہ ہم بات کیسے کریں تاکہ لوگوں کے دلوں تک اتر جائے. آمین ثم آمین. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تو ایک درد ہوتا تھا کہ میں کس طرح سے لوگوں کو وہ سمجھا سکوں، کیونکہ وہ تو دیکھ رہے تھے نا، وہ تو دیکھ بھی آئے تھے معراج پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو گناہوں کی سزائیں ہیں وہاں پہ کیسے مل رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے، تو وہ بچانا چاہتے تھے ہمیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچا کے رکھے. آمین ثم آمین. اب والی جو آیت ہے اب یہ غور سے آپ نے سننی ہے، کیونکہ آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذو، انہوں نے بنا لیا، کنہوں نے؟ اہل کتاب نے اور نصارہ نے. انہوں نے کیا بنا لیا؟ اب یہ آیت کو آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں گے کہ میرے اوپر تو کہیں یہ بات نہیں آ رہی ہے. اتخذو احبارہم، کہ بنا لیا انہوں نے اپنے علماء کو. علماء کون تھے؟ عالم دین نا، ہم اپنے بھی عالم دین کو ساتھ ساتھ رکھیں. ورہبانہم، اور راہبوں کو. یہ جو نصارہ تھے نا یہ ان کے عالم دین تھے، اور احبار جو یہود تھے وہ اپنے عالم دین کو احبار کہتے تھے، اور نصارہ اپنے عالم دین کو رہبان کہا کرتے ہیں. کہ انہوں نے بنا لیے اربابن، مختلف رب بنا لیے. دیکھیں پہلے کس کی بات تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر کی. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے عالم دین کو اپنے خدا بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ کیا بات ہے، یہ غور سے، اب یہ پوری آیا جو ہے یہ بہت غور سے سننے والی ہے. کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا یہود نے احبار اور عیسائیوں نے رہبان کو کی عبادت کی تھی، اور اس آیت کا کیا مطلب ہے؟
انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے علماء کی عبادت نہیں کی تھی، لیکن جب وہ ان کے لیے حرام کو حلال کر دیتے تھے تو وہ اس کو حلال کہتے تھے، اور جب وہ ان کے حلال کو حرام کر دیتے تھے تو وہ اس کو حرام کہتے تھے۔ تو یہی ان کا اپنے علماء کو خدا بنانا ہے۔ آج آپ غور کیجئے، آج فتویٰ شاپنگ نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں ایک جگہ سے جب ہم پوچھتے ہیں کسی عالم دین سے کہ اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اور اگر ہمیں وہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کے بارے میں تو یہ حکم ہے، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہم نہیں کر سکیں گے، اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں، پھر ان سے پوچھیں گے جا کے، پھر بھی اگر تسلی نہیں ہوگی، اچھا ہم کسی اور سے پوچھتے، اور ہم ہر طرف سے پوچھتے پوچھتے وہی بات ہے کہ اس مسلک میں یہ، تو اس مسلک میں یہ، انہوں نے یہ اجازت دی ہے، انہوں نے یہ اجازت نہیں دی۔ آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور آپ یاد کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم ان کی ایسے نقل کرو گے جیسے جوتا ایک دوسرے کے برابر ہوتا ہے نا، بالکل ایک دوسرے کے بالکل ایون ہوتا ہے، کہ اس طرح سے جیسے ایک جوتا دوسرے سے مشابہت رکھتا ہے، اور تم ایسے ان کی پیروی کرو گے جیسے ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں ایگزیکٹلی پورا آتا ہے۔ اور بڑی خوفناک بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو فرمایا تھا نا، وہ انشاءاللہ آپ خود ہی اگر پڑھ لیں گے کہ کس طرح سے تم ان کی پیروی کرو گے، تو آج آپ دیکھیے کہ ہم پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ اب تو کوئی ہم پہ حملہ کر کے ہمیں کب فتح کرے گا یا کیا کرے گا، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ آلریڈی فتح کر چکے، وہ ہمارے دماغوں کو فتح، ہمارے ذہنوں کو فتح کر چکے۔ ہمارے کلچر کو لے کے دیکھ لیجئے، ہماری زندگی کا ایک ایک پارٹ لے کے دیکھ لیجئے۔ ابھی آئے گا نا ویلنٹائن، آپ خود دیکھ لیجئے گا، اور ہر جگہ پہ میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں ہم نے اصل میں پرابلم کیا، ہم نے دین کو اور کلچر کو جو علیحدہ کر دیا نا۔ اسلام جو ہے سب وے آف لائف، قرآن جو ہے وہ پوری زندگی میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ بات کرتی ہوں جنہوں نے یہاں تک کہ سونا کیسے، اٹھنا کیسے، پانی کیسے پینا ہے، تو چلنا کیسے، تو نیا کپڑا پہننا تو کیا کرنا ہے، ایک ایک چیز، یہاں تک کہ باتھ روم میں جانے کی دعا اور باتھ روم سے باہر آنے کی دعا تک سکھا دی۔ وہ کیا کلچر ہمارا باہر ہو گیا اسے؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کرے کہ یا پاک پروردگار ہمیں اس بات کی توفیق عطا کر کہ وہ جو ہمارے ذہنوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے نا، وہ نہیں چھوٹتا۔ اور یہ بڑی مشکل، اگلی نسلیں آپ دیکھیں پوری کی پوری، نام سے ہم مسلمان ہیں، میں مانتی ہوں ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن ہماری حرکتیں جو ہے، آنے والے بچوں کی حرکتیں آپ دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ ماشاءاللہ بہت سے گھروں میں ابھی بھی ایسا ہے کہ انہوں نے اسلام کو اسی طرح سے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طریقہ سکھایا، ویسے عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اب زیادہ تر عام طور پہ دیکھیں نا کہ یہ اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ہم کس مقام پہ ہیں۔ اب دیکھیے حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے اس آیت کی تلاوت کی اور اس کا مطلب پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ ان کی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے اپنا رب بنا لیا ان کو، تو وہ کہتے ہیں وہ عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ کسی چیز کو حلال کر دیتے تو اس کو حلال کہتے، اور جب وہ کسی چیز کو حرام کر دیتے تو اس کو حرام کہتے تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انہوں نے اپنا رب بنا لیا اور انہوں نے شرک کیا اس پہ۔ اب دیکھیے امام ابو حنیفہ کا آپ دیکھیں کہ وہ کہا فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے کسی قول کے مقابلے میں صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا بھی مذہب ہوگا، کہ میرے بعد اگر کوئی ایسی، میں اگر ایک بات کہی ہے اور آپ کے پاس صحیح حدیث آ گئی ہے تو وہی میرا بھی مذہب ہوگا۔ اور امام شافعی دیکھے فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا قول کسی حدیث کے خلاف ہو تو میرے قول کو دیوار پر مار دو اور اس حدیث پر عمل کرو۔ اور آپ دیکھیے صحابہ، دیکھیے ہم انسان ہیں نا، غلطیاں ہو سکتی ہیں انسانوں میں، عالم دین میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اختلاف ہوگا۔ اختلاف تو بہت اچھی بات ہے، اگر اختلاف نہیں ہوگا تو پھر تو پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں بن جائیں گی۔ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا کرتا تھا، لیکن اس سے کوئی کفر کے فتوے نہیں دیتا تھا ایک دوسرے کو، وہ دین کی کریکشن کے لیے، اگر بعد میں کوئی ایسی بات آ جاتی تھی جو دین میں فار ایگزامپل نہیں ہے، کسی کے اندر آ گئی ہے، تو وہ اس کو کریکٹ کرنے کے لیے بات ہوتی تھی اور اختلافات ہوا کرتے تھے۔ آپ یہاں پہ یہ دیکھیے مروان بن حکم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان اور حضرت علی کے پاس تھا،
ان دونوں کے پاس تھے. حضرت عثمان حج تمتع سے منع کر رہے تھے، لیکن حضرت علی نے یہ دیکھ کر حج تمتع کا احرام باندھا اور فرمایا کہ میں کسی کے قول کی بنا پر رسول اللہ کی سنت کو ترک نہیں کرنے والا ہوں. اور اب یہ دیکھیں حج تمتع کس کو کہتے ہیں کہ جب آپ احرام باندھ کے آپ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد عمرہ پہلے کرتے ہیں، عمرے کے بعد آپ احرام اتار لیتے ہیں اور پھر حج کا جیسے وقت آتا ہے تو پھر آپ دوبارہ سے احرام باندھتے ہیں. تو یہ اس طرح سے حج تمتع ہے. اور دوسرا احرام جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایک ہی دفعہ باندھ کے گئے، آپ نے عمرہ کیا اور جب تک آپ کا حج ختم نہیں ہوا تو آپ نے احرام کی حالت میں رہے. تو یہ بات ویسے میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ کس طرح سے دیکھے صحابہ میں بات ہوتی تھی کہ حضرت سنن ترمذی اس کی حدیث ہے کہ سالم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر کون تھے؟ حضرت عمر کے بیٹے ہیں. دیکھیں ان سے حج تمتع کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جائز ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے والد نے تو حج تمتع سے منع کیا تھا. تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو بتاؤ کہ میرا باپ ایک کام سے منع کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ کام کیا ہے تو کیا میں اپنے باپ کے حکم پر عمل کروں گا یا رسول اللہ کے حکم پر؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ کے حکم پر عمل کریں گے. تو عبداللہ بن عمر نے کہا تو پھر رسول اللہ نے حج تمتع کیا تھا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی آپ غور کیجئے گا کہ یہ اکثر بات ہم سنتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو لوگ روتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، تو ایک حد تک جیسے رونے کا بات ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو جی اگر تم زیادہ ایسا نہ رو، میت کو تکلیف ہوتی ہے یا میت کو گناہ ملتا ہے اس سے. تو اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ان کی وفات کے بعد، تو میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ میت کے گھر والوں کو رونے سے میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اب ان کے لفظ دیکھیے گا، قربان جائیں، کہ حضرت عائشہ نے ان کو دعا دی بیسیکلی حضرت عمر کو. انہوں نے کہا کہ اللہ پاک حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، ان پر اپنا کرم کرے. رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے میت کو اللہ عذاب دیتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کافر پر اس کے گھر والوں کے رونے سے اللہ اس کے عذاب میں زیادتی کرتا ہے. اور تمہارے لیے تو قرآن کی یہ آیت ہی کافی ہونی چاہیے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ اللہ کوئی بوجھ اٹھانے والا جو ہے وہ کسی دوسرے کا بوجھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں اٹھوائے گا، کہ ہر کوئی اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا. اور ایک اور بڑی پیاری حدیث اس کے بارے میں دیکھیے کہ کس طرح سے اگر آپ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے عالم دین کو اگر وہ حلال کہتے تھے تو اس کو حرام کو حلال کہہ دیتے تھے تو اس کو ہی حلال مانتے تھے. تو کس طرح سے صحابہ کے سامنے جب بات آتی تھی تو وہ بتاتے تھے کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ ایسے، اور دوسروں کی کریکشن بھی ہو جاتی تھی. کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ یہ امیر المومنین تھے نا، ان کو تو فیصلے کرنے تھے، اور اب اتنے سالوں میں جو بھی واقعات پیش ہوئے تو دیکھیں یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسی طرح سے ہمارے سامنے بھی آئے کہ ایک زانیہ عورت کو رجم کرنے کا ارادہ کیا. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو بچہ اس عورت کے پیٹ میں ہے اس کو ہلاک کرنے کا آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. دیکھیے، اور یہ کیوں ہو رہا تھا آپ یہ دیکھیں، کیونکہ حضرت معاذ کو بھی تو علم تھا نا، تو انہوں نے ان کو کریکشن کیا. اب ہمیں جب علم ہوگا تو ہم کسی کو کریکشن کریں گے نا. ہمیں تو یہ ہوتا ہے چلو جی ان کو پتہ ہے انہی سے پوچھ لو اور انہی سے پوچھ کے بات ختم کر دو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے قیامت کے دن وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھتا ہم سے کہ ٹھیک ہے تم نے تو اس کو سن لیا تھا، اس پہ عمل کر لیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ تمہارے سب کے ہاتھ میں تو خود اللہ کی کتاب موجود تھی، تم نے خود وہ کتاب کیوں نہیں پڑھی ہے؟ دیکھیے عالم دین سے پوچھنا ضروری ہے. کئی جگہ پہ ہمیں ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہم پوچھتے ہیں، لیکن اب ہر ایک چیز آپ سوچیے ہر جگہ پہ جب آپ کوئی درس دینے جاتے ہیں یا کوئی دعوت دینے جاتے ہیں تو ہر بار وہی ریگولر کویسچن کہ کیا نیل پالش لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیا نیل پالش لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے کویسچنز بار بار آپ کے سامنے ویسے ہی آئیں گے. اگر ایک نے کہا نا کہ نہیں تو پھر وہ دوسرے سے پوچھیں گے، اگر دوسرے نے کہا نہیں تو وہ تیسرے سے پوچھیں گے، جب تک ان کو یہ تسلی نہ ہو جائے کہ نہیں جی پڑھ سکتے ہیں. یہ تو ہمارا حال ہو گیا ہے.
کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اب یہ بھی غور کیجئے گا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جمعہ کا خطبہ تھا، آئی تھنک اس کے بعد انہوں نے یہ خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ عورت کا مہر 40 اوقیہ یعنی 10 چھٹاک چاندی سے زیادہ نہ باندھو، کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ بہت زیادہ حق مہر کر دیتے تھے اور بعد میں دیتے نہیں تھے، کیونکہ اسی طرح سے کبھی کوئی حکم ایسا آتا تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ اب لوگوں میں یہ برائی آنا شروع ہو گئی ہے تو اس کے اگینسٹ وہ بات کہتے کہ نہیں یہ ایسے نہیں، اب ایسے کرو، اور جس نے حضرت عمر نے کہا کہ اس سے زیادہ حق مہر باندھانا تو وہ زائد جو مقدار ہے وہ بیت المال میں جمع کر دی جائے گی۔ تب ایک عورت، دیکھیں امیر المومنین ہے، وہ خطبہ دے رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں، یہ بات حکم دے رہے ہیں نا بیسیکلی، تو ایک عورت پیچھے تھی اور وہ کھڑی ہوئی تو اس نے کہا کہ اے عمر، آپ کا یہ حکم دینا درست نہیں ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیوں آپ ایسے کہہ رہی ہو؟ تو انہوں نے قرآن پاک کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 20 پڑھی کہ اگر تم اپنی بیویوں کو ڈھیروں مال بھی دے چکو تو اس سے کچھ واپس نہ لو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنی وسعت کے مطابق جتنا چاہے عورت کو دے سکتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ عورت نے سچ کہا، عمر سے خطا ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں طرف ہی ایسا رکھے کہ اگر کسی سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جب اپنے سامنے دلیل آ جائے تو وہ اس کو ماننے والے بن جائے۔ اب یہاں پہ پھر سے ہم آتے ہیں آیت نمبر 31 کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرمایا تھا، تو ہم کیا دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہماری ذات کے ساتھ کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس واضح حدیث آ جاتی ہے، صحیح حدیث آ جاتی ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی اور بات ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم اس کو کہیں کہ نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا تھا، یہ قرآن میں اس کے بارے میں یہ ہے، تو میں ایسا کام نہیں کروں گی۔ 1000 دلیلیں دے دیں کہ دیکھیں جی یہ جو آپ کام کر رہی ہیں یہ رسول اللہ نے نہیں کیا تھا، یہ اس کے بعد صحابہ نے بھی نہیں کیا، یہ تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے بھی نہیں کیا ہوا، تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو لوگ پتہ آگے سے جواب کیا دیں گے آپ کو کہ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے، ہم اگر یہ کام کریں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تو ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ حرج تو ہوگا نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کہ جب آخری حج تھا اس دن کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل ہوئی تھی نا، کہ جب پورا دین مکمل کا مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا کہ آج دین مکمل ہو گیا، تو سب کچھ ہمارے سامنے آ گیا نا۔ اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنی بدعت بھی آ گئی ہیں، اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ اس میں کیا برائی ہے؟ آخر ہم ایکسٹرا ہی چیز کریں، تو جب ہم ایکسٹرا کریں گے نا تو اصل کو کہیں تو چھوڑیں گے نا۔ آپ سوچئے کہ ذرا ایک راؤنڈ آپ کے پاس پلیٹ ہے، اس کے اندر آپ نے ساری کوئی بھی چیز، آپ سوچے مٹھائی ہے فار ایگزامپل، اچھی چیز سوچتے ہیں نا، آپ نے پوری جو پلیٹ ہے نا اس میں ساری مٹھائی ہر طرح کی سجا کے رکھ دی ہے اور آپ کے پاس اب پوری کمپلیٹ ہے۔ اب کوئی بھی نئی مٹھائی کا پیس اب آپ نے صرف نیچے ہی رکھنا ہے، اوپر ایسے نہیں کیسے رکھ رہے ہیں۔ اب ایک بھی اور رس گلا آ گیا تو آپ نے اس کو اندر رکھنا ہے، تو کیا ہوگا؟ سائڈوں سے کچھ نہ کچھ تو گرے گا نا۔ اسی طرح سے دین مکمل ہے، جب آپ زبردستی اس کے اندر کوئی اور چیز ڈالنے کی کوشش کریں گے نا تو پھر کچھ نہ کچھ اصل نیچے جائے گا۔ اور پھر اکثر ہمیں یہ عادت ہوتی ہے کہ ایکسٹرا چیزیں پڑھتے پڑھتے ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کون سی تھی، ہم وہ مانگنا مطلب وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ربنا کی دعائیں کون سی تھی ہمیں وہ بھول جاتی ہیں اور ہم وہ دوسری چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم صحیح طرح سے دین کو سمجھنے والے بن جائیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وما امروا، اور ان کو نہیں یہ حکم دیا گیا تھا الا لیعبدوا، کہ یہ کہ وہ عبادت کرے الہ واحد، ایک واحد اللہ کی، ایک الہ کی عبادت کرے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، سبحانہ پاک ہے وہ اس سے، اما یشرکون جس سے وہ شرک کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھا دی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں بار بار کہتے ہیں شرک کا، کیونکہ جب انسان کسی کی غلامی کرتا ہے تو پھر وہ ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جو وہ جس کی غلامی کرتا ہے وہ کروانا چاہتا ہے۔ آج آپ دیکھیے پیروں فقیروں کا جو کام ہے یا اس طرح سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد، ہم دیکھتے ہیں نا کس طرح سے لوگوں کے ساتھ غلط دین بتا کے کس طرح سے ان کو خراب کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آگے وہ آیت آئے گی تو تبھی میں اس کی بھی ایکسپلین کروں گی آپ کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 32 میں فرماتے یریدون،
کہ وہ چاہتے آخر کیا ہے، یطفئوا کہ وہ بجھا دیں نور اللہ، اللہ کا نور، بافواہہم اپنے منہ سے، ویأبی اللہ اور انکار کرتا ہے اللہ، الا یہ کہ یتم نورہ کہ وہ پورا کرے گا اپنا نور، ولو کرہ الکافرون کہ اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ اور آپ دیکھیے آج کا منہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں اللہ کے نور کو، یہ نور کیا ہے؟ اسلام کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیے کہ وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں، آج ہم میڈیا آپ دیکھیے، آج جس طرح سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے میڈیا پہ کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم مسلمان سوئے رہے ہیں، اسلام کے اگینسٹ آپ دیکھیں کیسے موویز بن رہی ہیں، کیسے پورے پورے لیکچرز اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ آگے ینگ بچے جو ہیں وہ جب وہ کھولتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہو رہی ہے، اور مسلمان اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے واٹس ایپ پہ دیکھ لیجئے، فلمیں دیکھیں، کتابیں آپ دیکھیں کہ کیسے بنی ہوئی ہیں، کیسے لکھی ہوئی ہیں جس میں اسلام کے اگینسٹ چیزیں۔ اور ہم جیسے لوگ جب جہاد کی بات آتی ہے تو ہم خود ہی سے اپنے آپ سے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں اصل میں یہ مطلب نہیں ہے، اصل میں وہ مطلب نہیں ہے، نہیں نہیں یہ تو یہ بات ایسی ہے۔ وہ تو پکڑ پکڑ کے وہی میں نے آپ کو بتایا نا، سورۃ توبہ کی یہ آیات لے کے کس طرح سے اسلام کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، اور ہمیں علم نہیں ہوتا تو اس لیے ہم اپنا منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نور کو پورا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے حضرت عمر کے زمانے تک آپ دیکھیے کہ پوری آلموسٹ دنیا میں اسلام آ چکا تھا، اور حضرت عیسیٰ جب آئیں گے اس سے بعد میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں اسلام کا پیغام نہیں گیا ہوگا، ساری دنیا میں اسلام آ جائے گا۔ یہ ہو کے رہنے والی چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ آپ آج یہ دیکھیں کہ آپ اگر نہیں کریں گے نا تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنا، لیکن اگر آپ اپنا حصہ ڈال لیں گے کسی نہ کسی طرح سے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا بہت بڑا اجر ہوگا۔ آج دیکھیں، آج جب فتنے کا دور ہم کہتے ہیں، ہر طرح سے اسلام کے لیے جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، آج مسلمان جس طرح پسا ہوا ہے، آج ہم کوئی بلندی پہ نہیں ہیں۔ آج اگر آپ اس کام کے لیے نکل جائیں گے تو آپ سوچئے کہ آپ کا مقام کیا ہوگا، کیونکہ جب سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے اس وقت اگر جو کام کر ہوتا ہے پھر تو کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ سارے کر رہے ہیں نا۔ لیکن دیکھیے جو پہلے مسلمان ہوئے تھے، جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، ان کا مقام کیا ہے؟ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بعد کے آنے والے مسلمانوں کا وہ مقام نہیں ہوگا جو اس وقت تھے جب کوئی لالچ نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، پتا تھا کہ اسلام آئے گا تو اسلام کا منہ سے نام لیں گے کہ ہم اس کے فولڈ میں آ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا حال ہوگا۔ آج اب دیکھیے اگر آپ آج داعیہ دین بن کے نکلتے ہیں اسلام کا، دیکھیں اسلام ضروری نہیں کہ آپ نے جا کے کسی کو پکڑنا اور بتانا کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے تم غلط کر رہے ہو۔ آپ کی حرکتیں، آپ کا ظاہر، آپ کی ایک ایک چیز، آپ کا لین دین سے لے کے آپ دیکھیں ہر چیز داعیہ دین کے لیے کافی ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہم لوگ باہر ہیں، ہمارے ارد گرد تو سارے غیر مسلم ہیں۔ اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ دیکھیں ذرا پھر ہمارا کیا مقام ہے، کہ ہمارے نیبرز کو نہ پتا چلے کہ اس گھر میں مسلمان ہے، کیونکہ ہمارا چلنا پھرنا، بات کرنا، لین دین سے لے کے اخلاق سے لے کے ایک ایک چیز مسلمان کی تو فرق ہونی چاہیے نا کسی نہ کسی لیول پہ۔ ہمیں تو شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے بھی۔ ہم کہتے ہیں جو غیر مسلم ہے نا ان میں اخلاق مسلمانوں سے کہیں بڑھ کے، اور یہ دس از ٹرو، ایسا نہیں ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ دیکھیں ان کے ساتھ تو سوائے اس کے کہ وہ کلمہ گو نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ ان کے اندر اخلاق کس لیول کا، اگر آپ ان کے کپڑے اور وہ فحاشی کو ایک سائڈ پہ لے جائیں، اگر اخلاقیات کے دوسرے لیول سے آپ دیکھتے ہیں تو دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا کرے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات کی سمجھ عطا کرے کہ ہمیں کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہمیں چلے دنیا میں آگے، آخرت تو آنی ہے نا، قیامت کا دن تو آنا ہی آنا ہے، قبر کا دن تو آنا ہی آنا ہے، اس میں کوئی ہمارے ساتھ نہیں رہے گا، صرف میں اور میرا رب، میں اور فرشتے۔ ہم جب سوال پوچھیں گے تو اس وقت میں یہ نہیں کہوں گی کہ ٹھہرے جی میں فلاں سے پوچھو، اس نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ تم ایسے کر سکتی ہو، میرے ہسبینڈ نے تو کہا تھا کہ نہیں تم ایسے کر سکتی ہو، کچھ نہیں ہوتا، میرے ماں باپ نے تو کچھ نہیں، مجھے تو نہیں روکا تھا میرے ماں باپ نے، تو ان سے جا کے پوچھے۔ نہیں، میرے سے اکیلے سوال اس وقت ہوگا، کوئی میری مدد کے لیے نہیں آئے گا سوائے قرآن پاک کے جو ہم نے پڑھا ہوگا، جس پہ ہم نے عمل کیا ہوگا، وہ خوبصورت شکل میں خوبصورت دوست کی طرح ہمارے قبر کے اندر آئے گا اور نور بن کے آئے گا انشاءاللہ۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے. اور آپ لوگ جو اس کلاس میں ہیں, مجھے I'm sure آپ کسی بھی کلاس میں آپ دیکھیں کہ اتنے عالم دین ہیں, جو بھی آپ کلاس لے رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کو جمائے رکھے. کیونکہ جب دیکھیں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں نا, جب آپ دین کو پھیلانے کے لیے نکلتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ اتنے لوگ جڑ گئے ہیں, تو شیطان جو ہوتا ہے نا, وہ اپنے چیلوں کو نہیں بھیجتا آپ کو ہلانے کے لیے, وہ خود آتا ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ کسی طرح سے اس کو اس سے ہٹاؤں, تاکہ یہ اگر اس لائن پہ جم گئی تو یہ 10,000 اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جما لے گی. تو اس چیز کو سمجھیے گا. پھر آپ کے ذہن میں 100 طرح کے سوال آئیں گے کہ میں تو ابھی اس عمر میں کیا پڑھوں, اب تو عمر ہی گزر گئی ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے آخری سانس تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے, ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے. ہمیں دیکھ کر دیکھیں, اگر ہم نے پہلی زندگی میں نہیں کیا تھا نا, تو ہمارے بچوں نے تو ہمیں دیکھ کے وہی دین سیکھا, وہی وے آف لائف سیکھا. آج اگر ہم چینج ہو رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ ہمارے بچوں کی زندگی میں یہ فرق ڈالے گا.